बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद साजिद। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आपको शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, जिस वक्त से जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने चार्ज संभाला और जिस तरह उनको लाया गया, एक दफ़ा ऐसा लगा कि पूरी कौम जो थी वो चीफ जस्टिस साहब से इंसाफ की तवक्को कर रही थी और तमाम सियासी जमातों को ये तवक्को थी कि अब चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो काजी फैज़ ईसा का रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे। और काजी साहब से तो जिस तरह इनको तवक्कुआत थी वैसा ही हुआ, लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से इनको इंसाफ की तवक्कुआत थी और पीटीआई भी मुतमईन थी जब याहिया अफरीदी साहब जो है जिन्होंने जब इंचार्ज संभाला। और मौलाना फजलुर रहमान साहब, तमाम सियासी जमातें, उन्होंने याहिया अफरीदी साहब को मुबारकबाद भी पेश की। नाजरीन, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि फर्दर इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा सकें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने जब से चार्ज संभाला, पूरी कौम को ये तवक्को थी कि अब जो है वो इंसाफ का दरवाज़ा खुलेगा और उसके लिए जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कुछ इक़दाम भी किए, जिनमें सरफ़हरिस्त ये भी है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने ये बात की कि आज के बाद तमाम जो अदालतों की कार्रवाई होगी उसको लाइव टेलीकास्ट किया जाए, यानी उसको सोशल मीडिया के ऊपर या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अदालत में इंसाफ होता हुआ जो है वो लोगों को दिखाया जाए, ताकि लोगों को पता चले कि भाई अगर आप अदालत में आते हैं तो आपको इंसाफ मिलेगा। पहली बात ये थी। उसके बाद फिर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, मंसूर अली शाह साहब, इनकी एक मुलाकात हुई और इनमें जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने दोनों को यकीन दहानी करवाई कि भाई जिस तरह काजी फैज़ ईसा साहब ने आपके साथ काम किया है वो काम कम से कम मैं नहीं करने वाला। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने बात की कि इंसाफ की फरहमी के लिए, अवाम अन्नास को इंसाफ की फरहमी के लिए हम मिलकर काम करेंगे, जिसमें आपकी हर तजवीज़ के ऊपर गौर भी किया जाएगा और अगर वो तजवीज़ इंसाफ के लिए मुफीद साबित होती है, सेहतमंद साबित होती है, कौम के लिए मुफीद साबित होती है, तो हम उसके ऊपर अमल दरामद भी करेंगे। और फिर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने ये भी बात की कि मैं भाई अब किसी के प्रेशर में आके फैसला नहीं करूंगा। उन्होंने धड़ाधड़ केस लगाने भी शुरू कर दिए और जैसे जस्टिस याहिया अफरीदी साहब बैठे, पीटीआई के मुख्तलिफ कारकुनान थे, मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो सियासी कायदीन थे, उनकी जमानतें भी होने लगी, जिसमें खास तौर पे बुशरा बीबी साहिबा की जमानत जो है वो सरफ़हरिस्त है और पीटीआई के दूसरे जो कारकुनान हैं उनकी भी जमानतें हुई। तो ये एक इंतहा था कि भाई शायद अब याहिया अफरीदी साहब आ गए हैं तो अब इंसाफ होने लगा है। लेकिन जैसे याहिया अफरीदी साहब ने एक दफ़ा ये भी हुआ कि जिन 6 जजेस ने ख़त लिखा था याहिया अफरीदी साहब तक कि भाई, उस वक्त काजी साहब को ख़त लिखा था कि भाई हमारे ऊपर प्रेशर है, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, हमें थ्रेट किया जाता है, फैमिली थ्रेट होता है, हमारे बच्चों को उठा लिया जाएगा, इस तरह के मुख्तलिफ मामलात थे। तो उस वक्त जो काजी साहब थे उन्होंने बाहर मुख्तलिफ जो है वो मकबरे बनवाए और वहाँ पर एक डस्टबिन बनवाया। स्पेशली उन्होंने वो 6 जो जजेस के ख़त थे उन्होंने वो उठा के उस डस्टबिन में फेंक दिए थे। लेकिन जैसे याहिया अफरीदी साहब ने उन जजेस को बुलवाया और उनके साथ बात की और उनको इत्मीनान में लिया और उनसे मुखातिब होकर कहा कि भाई अब आप जाएं, आप इंसाफ करें, आपके साथ कोई भी मसला पेश आता है मैं आपके साथ स्टैंड लूंगा। ये जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने उन जजेस को यकीन दहानी करवाई। लेकिन अब एक बड़ी पेशरफ्त जो हुई है वो ये है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने ये बात भी की है, जो सुप्रीम कोर्ट का जुडिशनल बेंच है, और उन्होंने ये इलामिया जारी किया है कि आज के बाद जिन जिन लोगों ने मुख्तलिफ जजेस के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करवाई थी अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो यहाँ तक अगर देखा जाए तो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो है वो बेहतरीन काम कर रहे हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब मुल्की निज़ाम को इंसाफ की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से सवाल भी किए जा रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को इस बात का नोटिस लेना चाहिए था, जैसा कि इंतजार पंजोठा साहब के साथ वाकया पेश आया, जिस तरह उनको उठाया गया, फिर अटॉर्नी जनरल जो है वो अदालत में आके कहते हैं कि कल भी 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर जो है वो इंतजार पंजोठा साहब जो है वो उनको रिहा कर दिया जाएगा, उनको छोड़ दिया जाएगा। फिर एक इनकाउंटर बनाया गया जिसका ड्रॉप सीन आपने देखा, पुलिस वाले ने नाम पूछा, उसने इंतजार बताया तो इंतजार हुसैन उसने अपनी तरफ से लगा लिया। ये सारा कुछ
یہ سارا سین جو کریٹ کیا گیا یہ قوم بھی دیکھ رہی ہے، جسٹس یحییٰ افریدی صاحب بھی دیکھ رہے ہیں۔ کیا اب جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جو ان سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ انصاف کو پورا کریں گے، کیا وہ پنجوٹا صاحب کو اٹھانے والے لوگوں تک پہنچ پائیں گے؟ کیا جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جو ہے وہ ان لوگوں کے خلاف کچھ ایکشن لیں گے جن لوگوں نے اٹھایا، پھر ان کو تھرٹ کیا، پھر ان سے پیسے لیے گئے، ان کے اوپر جس طرح تشدد کیا گیا، خوف جو تھا وہ ان کی آنکھوں سے دکھائی دے رہا تھا پنجوٹا صاحب کی۔ تو یہ جو سارا کچھ ہے، کیا جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جو ایسے واقعات ہو رہے ہیں، مسنگ پرسنز کے واقعات ہو رہے ہیں، مختلف لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، پاکستان کے اندر دہشت گردی جو ہے وہ ان کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ آج کوئٹہ کے اندر بھی ایک بم دھماکہ ہوا ہے جس میں 10 لوگ جو ہیں اب تک کی معلومات کے مطابق وہ شہید ہو چکی ہیں۔ تو یہ جو سارے واقعات ہیں، کیا چیف جسٹس آف پاکستان اس کے اوپر بھی نوٹس لیں گے؟ یا جس طرح قوم کا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کیا گیا، جس طرح قوم کا ووٹ بینک چوری کیا گیا، یا جس طرح سیاسی لوگوں کو قیدی بنایا گیا، یا جس طرح رات کو بندے اٹھا کے آئینی ترمیم کروائی جاتی ہے، یا بندوں کو اٹھا کے ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، پھر ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، تو کیا پاکستانی ادارے جو ہیں وہ ایجنسیز ہو گئی، یا پاکستان کی سپریم کورٹ ہو گئی، اس کے چیف جسٹس ہو گئے، کیا ہم آپ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ کب تک ایسا ہوگا؟ آخر کب تک آپ جو ہے وہ ان لوگوں کے نام سامنے نہیں لائیں گے؟ کیا آپ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں گے؟ کیا جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جو ہے وہ از خود نوٹس لیں گے اس معاملات پر؟ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی قابل غور ہیں۔ اس کے علاوہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کیا جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جو ہے وہ اس کے اوپر بھی نوٹس لیں گے؟ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنما جن کو اٹھایا گیا، ان کی ویڈیوز بنائی گئی، پھر ان کو بلیک میل کیا گیا، یا آپ دیکھیں کہ بشرا بی بی صاحب کو جو بار بار اب بھی تھریٹ کیا جا رہا ہے، یا عمران خان صاحب کو وہ جیل کے اندر رہتے ہوئے وہ سہولیات نہیں مل رہی جو اس وقت جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے یا زرداری صاحب جیل میں تھے، جس طرح ان کو سہولیات دیں گی وہ نہیں مل رہی۔ تو کیا چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ اس کے اوپر نوٹس لیں گے؟ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بڑی قابل غور ہیں، اور اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان کیا نوٹس لیتی ہیں، یا کب تک جو ہے وہ یہ نظام چلتا ہے۔ یہ قوم اب پوری طرح سے اس نظام سے تھک چکی ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ اب انصاف کریں گے، اور وہ قوم کو متحد کرنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان بر وقت انصاف کی فراہمی قوم تک پہنچائے۔ یہ بھی سوال کیا جا رہا ہے کہ جس طرح عالم سواتی صاحب جو ہیں ان کو اٹھایا گیا اور ان کے اوپر جس طرح مقدمات بنائے گئے، یہ پوری قوم جانتی ہے کہ اعظم سواتی کے اوپر کیا مقدمہ بنایا گیا، اعظم سواتی کے اوپر کس نے مقدمات بنائے، اور ان کو بلیک میل کرنے والے کون لوگ تھے۔ تو کیا ہمارا چیف جسٹس آف پاکستان صاحب اس کے اوپر کوئی ایکشن لیتی ہیں، یا کل پرسوں جو ہے وہ ان کی بیل جو ہے وہ منظور کی گئی، اور پھر اس کے بعد وہ کمرے عدالت سے باہر آئے، عدالت کے احاطے سے باہر آئے، ان کو رہا کیا گیا تھا، پھر جا کے ان کو اٹھایا گیا اور پھر ان کو اندر ڈال دیا گیا، اور وہ کتنے عرصے سے ہیں وہ ان کو پیش نہیں کیا جا رہا تھا عدالت کے اندر۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ کب ایکشن لیں گے؟ تو یہ قوم کے چند سوالات ہیں جو ان سے کیے جا رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان صاحب سے۔ تو اب چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ ان کے لیے بہت بڑا امتحان ہے یہ کہ چیف جسٹس آف پاکستان ان سارے معاملات کے اوپر کب نوٹس دیتے ہیں۔ اگر چیف جسٹس آف پاکستان جس طرح کام کر رہے ہیں، اگر اسی طرح کام ہوتا رہا، تو اس بات کا کبھی امکان ہے کہ پاکستان کے جو انصاف کے نظام، یہ جو سارا نظام ہے، یا پاکستان کا جو جوڈیشلی یہ سارا سسٹم ہے، اس کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے۔ تو اس کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ مختلف اقدامات کر رہے ہیں، لیکن یہ نظام جس طرح جو عوام توقع کر رہی ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے، وہ یہ ہے کہ کم از کم عوام کا جو حقوق ہے اب ان کو جو ہے وہ سیو کیے جائیں، عوام کے حقوق جو ہے وہ کم از کم ادا کیے جائیں، چاہے وہ پاکستان کے کوئی بھی ادارہ ہو، پاکستان کی حکومت ہو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح قومی اسمبلی کے اندر ایک بل پاس ہوا کہ کسی بھی شخص کو 3 مہینے تک کوئی بھی ادارہ اٹھا کے لے کے جا سکتا ہے، اور وہ اس چیز کا بھی پابند نہیں ہے کہ وہ اس کی فیملی کو انفارم کرے۔ اگر آپ کے گھر والوں میں سے یا میرے گھر والوں میں سے کسی شخص کو اٹھایا جاتا ہے اور پھر اس کو جیل کے اندر رکھا جاتا ہے، اور مجھے توقع بھی اس بات کی نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کے لے جائیں گے، میں جو ہے وہ پورے گھر والے جو ہیں وہ 3 ماہ کیا کریں گے، وہ کہاں کہاں دھکے کھائیں گے۔ کم از کم ایسے جو قوانین ہیں یا اس طرح کی جو قراردادیں پیش کی جا رہی ہیں پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر،
جو کہ پاکستان کا ایک مقدس ترین ادارہ ہے، جہاں پاکستان کے منتخب کردہ اراکین اسمبلی موجود ہیں، جو پاکستان کے عوام کی ووٹوں سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان کی طرف سے یہ جو ظلم کیا جا رہا ہے، کیا پاکستان کے چیف جسٹس صاحب ان کے خلاف بھی ایکشن لیں گے؟ اور اعظم سواتی خاص طور پہ ان کو جس طرح اٹھایا گیا اور ان کے بچوں کو جس طرح اٹھایا گیا، اس کے علاوہ ایمان مزاری ہو گئی ایڈوکیٹ، ان کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، ان کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ جو پاکستان کا نظام ہے، آخر کب تک ایسا رہے گا؟ چیف جسٹس آف پاکستان ان معاملات کے لیے، یہ جو مسائل ہیں پاکستان کے لیے، ان کے حل کے لیے کیا اقدامات کریں گے؟ یہ چند سوالات ہیں جو ہر پاکستانی جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کے سامنے رکھ رہا ہے، اور اس توقع کے ساتھ رکھ رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ قاضی صاحب کے راستے پہ کم از کم تو نہیں چلیں گے، یہ توقع نہیں کی جا رہی۔ یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے قاضی صاحب کو وہاں جا کے گھیرا اور ان کے خلاف نعرے بازی کی، پھر وہ 15 لوگ جو تھے ان کے ناظرہ کے ذریعے ان کے پاسپورٹ کی منسوخی کر دی گئی اور ان کے نام جو ہے وہ ECL میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ سارا کچھ پروسیس چل رہا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے کہ آخر کب تک آپ آزادی اظہار رائے کو آپ دبائیں گے، تو اس کے خلاف چیف جسٹس آف پاکستان کب اقدامات کریں گے؟ اور چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ قاضی صاحب کا جو بنایا ہوا نظام تھا، جس طرح قاضی صاحب نے چیف پاکستان کی ایک اعلیٰ ترین ادارے کو انصاف کا جس سے توقع تھی، وہاں بیٹھ کے جس طرح قاضی فیصل صاحب نے انصاف کا قتل کیا، کیا چیف جسٹس آف پاکستان اب ہوا ہے وہ جو نقصان ہوا ہے پاکستان کا، یہ جو ظلم ہوا ہے، کم از کم اس کو ریکور کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یا اس کی ریکوری کے لیے اب چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ کیا اقدامات کریں گے؟ چیف جسٹس آف پاکستان سے اس وقت تحریک انصاف اور پوری قوم کو یہ توقع ہے کہ وہ اپنے فرائض جو ہے وہ انصاف کے ساتھ سر انجام دیں گے، کسی کی طرفداری کیے بغیر۔ یہ پوری قوم اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان سے توقع کر رہی ہے۔ ناظرین، دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں چیف جسٹس آف پاکستان کون کون سے اقدامات کرتے ہیں۔ بہرحال بیسٹ آف لک فار چیف جسٹس آف پاکستان، اور دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے وہ اقدامات کرتے ہیں انصاف کے لیے، اور کب تک جو ہے وہ انصاف قوم کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ یہ چند سوالات تھے اور کچھ پروگریس تھی چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے جو اب تک شیئر کی ہے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم فردر انفارمیشن آپ تک پہنچا سکیں۔ ناظرین، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔